لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. لك الحمد يا الله خلقتنا وهديتنا وانقذتنا من النار. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم. صلى الله عليك وعلى آلك وصحابك أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. في مقام آخر الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، وہ بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں. محبت ذوق شوق اس عقیدت لال درود پاک پڑھو. اسا تے لے کے درود پاک پڑھتے ہیں. آمنہ بلال صاحب اقبال آپ روزہ دے اندر بیٹھ کے سورۃ القلم سنتے بھی پہ پہچان بھی کرتے ہیں. محبت میں پڑھیں گے: السلام والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے. جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے. جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا
اللہ رب العالمین کی پاک ذات کا کروڑ لاکھ مرتبہ شکر گزار خلاق کائنات نے صالحات کی کرم فرمایا اصل گناہگار کو دعا کی مبارک کی عظیم گھڑیاں کے اندر مل کی باہوں کی توفیق عطا فرمائے دعا گو خالق کے کردار جن آیت مبارکہ قرآن کریم میں پڑھنا شرف حاصل کیتا ہے اس اتحاد حق اور سب بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے 24 بارہ سورۃ الزمر آیت نمبر 33 رب اللہ کا پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید اس کے اندر نہ کوئی شک کی نہ شک کی گنجائش ہے نہ کوئی شک کی نہ شک کی کوئی گنجائش ہے اس سے واسطے رب اللہ نے آمن والی لوگوں کا حالات جہازات مکمل پتہ ہے واقعات کا اس واسطے رب اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ حقیقت وہ کتاب جتنی چیزیں کو شک و شبہ تو پاک کتاب اس سے شک و شبہ تو پاک کتاب دیتا جڑی آیت مبارکہ پڑھن کا شرف حاصل کیتا اللہ کی کائنات میں صاحب فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون او پیارے محبوب جن پیارے چیزیں گھن کے آئے وصدق به اولئک هم المتقون اور متقی لوگوں نے تصدیق کی قرآن کریم کی نفس قدی تو ثابت ہے جناب اعلیٰ پاک چیزیں گھن کے آنے والا کون وہ کوئی عام ہستی نہیں وہ آمد اللہ صاحب کمال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑی بات نے پاک مصطفیٰ کی ذات واسطے رب اللہ نے قرآن کریم میں متعدد آیات مرد نازل فرمائیاں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی جڑے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات و رات مسجد اقصی کی مسجد حرام تک گئے پاک مصطفیٰ کی ذات برکات اس سے دیتا اللہ رب العالمین نے فرمایا پاک معراج کرے اپنے پاک مصطفیٰ دیدار کرایا اپنے پاک مصطفیٰ اپنا رب العالمین پہ دیدار کرے گئے تحفے دیتے انعامات دیتے نماز تحفہ دیتا روزہ تحفہ دیتا حج تے زکات تحفے دیتے تحفے دینے کے بعد پیاری چیزیں گھن کے آنے دینا والذی جاء بالصدق سہنی تے پیارے انوکھی چیزیں گھن کے آئے نرالے چیزیں گھن کے آئے جنہیں پاک مصطفیٰ سہنی تے پیاری چیزیں گھن کے آئے وصدق بھی اولئک هم المتقون اور تصدیق کرنے والے متقی لوگ ہیں اور کیڑے متقی لوگ مراد تصدیق کرنے والے کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ صدیق کا معنی پہلے اکبر سب تو پہلے کرنے والا صدیق اکبر پہلے کتنا کی تھی اسلام قبول کی تو پہلے کی تھی نوجوانوں میں جس نے کیا اسلام قبول نہیں کیتا سب تو پہلے اسلام قبول کرنے والی ذات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے نمبر ہر معاملات پہلے کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مصلی امامت تھی نبی کی بات سنبھالا کہ صدیق اکبر سنبھالا دور خلافت کا وقت آیا سب تو پہلے خلافت کرنے والی ذات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہر معاملے کے اندر پہل کی تھی تے پاک مصطفیٰ کا روزے مقد اندر روزے دے بھی سب تو پہلے صدیق اکبر کی قبر مارے پڑے ہر معاملات پہل کی تھی حضور نے فرمایا انت عتیق من النار اے عتیق تیرے تے جہنم دی اگ حرام ہے عتیق میرے پاک مصطفیٰ نے کنیت دیتی ہے لقب دیتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث راوی وہ فرماتے ہیں انت عتیق من النار میرے پاک مصطفیٰ نے فرمایا اے صدیق اے عتیق تیرے تو جنت دیا گا حرام ہے قرآن کریم کی نفس قدی بھی ثابت ہویا صدیق اکبر کوئی عام ہستی نہیں یہ بڑی نرالی ہستی ہے انوکھی ہستی ہے یہ جب میں نے رب اللہ نے پایا بھی نہیں کہیں جاتے پیدا بھی نہیں کی تو صدیق جب انہوں جبان کی آیا بھی نہیں امام الانبیاء کے غلام جبریل امین نازل تھے میرے پاک مصطفیٰ کی بارگاہ میں آکے بہر ادب کے بعد بہر کے جبریل امین پہ آکے عرض کریں یا رسول اللہ صدیق اکبر ابو قحافہ عثمان بن عامر دے بیٹے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جناب اسا ازدہ قیامت تک بھی احسان میں نہ سکتے فرشتہ جبریل امین جڑا اس وقت صورتحال ملی سارے فرشتوں کا استاد جبریل امین فرشتوں کا استاد ہے وہی گھن کے آنے والا ہے عام فرشتہ نہیں بڑا عظیم فرشتہ ہے استاد جو ہے استاد عظیم ہستی ہوندی عام کوئی ہے استاد کی قدر نہ کرے اور کی بات ہے
وہ بکری تے نرالی گل نہیں استاد کی قدر کوئی نہ کرے تا امام الانبیاء کے غلاموں جبریل امین استاد فرشتہ دا آپ میرے پاک مصطفیٰ کی بارگاہ چلے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین پہ آگے صدیق اکبر کا احسان قیامت تک ایسا فرشتے بھی نہیں رہا سکتے میرے پاک امام الانبیاء فخر جہاں نے فرمایا اے جبریل وہ کیا معاملہ ہے صدیق کی طرح کیڑا معاملہ بن گیا تو صدیق کا احسان نہیں پہ لہا سکتا صدیق اکبر کی بارگاہ اندر جبریل امین جن حاضر تھے واضح کرنے صدیق تیرا احسان قیامت تک نہیں رہا سکتا میرے امام الانبیاء نے فرمایا صدیق اے جبریل تو احسان صحیح وہ کیا جو احسان صدیق تیرے اتوار کیتا ہے ایک انسان کے اتنے تو کرے چھے جناب اللہ احسان کرے چھے زندگی بھر والا لگا فلانے کے احسان کیتا ہے فرشتے ہوتے ایک انسان کا احسان وہ بھی بڑی عجیب گل نہیں سوچنے کی گل نہیں یارو صدیق اکبر دنیا میں رہ کے عرش والے فرشتے ہوتے کدھر جناب اللہ احسان تے کیتا بڑی نقطے کی گل نہیں بزرگان دین بڑے بیٹھے ہو پڑھے لکھے لگتے ہو گل بڑا سوچے سو سمجھے سو سی غور فکر بھی کرے سو گل بھی مول بھی کر گیا کیا ہے واقعی حقیقت ہے کوئی نہ اٹھاؤ ترمذی شریف امام بخاری کا شکیت رشید ہے وہ آپ نے اس گل کو نقل فرمایا ہے وہ فرمانے کہ جس وقت اللہ رب العالمین نے آدم کو بڑھایا آدم کو بڑھا کے فرشتے کو سروایا فرشتے کو سروا کے حکم دیتا بھئی آدم کو سجدہ کرو سارے نے سجدہ کیتا بجا آوری کیتی حکم دے رب صلی اللہ سارے نے سجدہ کیتا شیطان نے سر چایا جنہیں استاد میرے پاسے وجہ پچھلے مقتدی بھی اس سے پاسے امام الانبیاء کے غلام جنہیں فرشتہ سارے سجدہ کیتا نا شیطان انہوں نے استاد رہی سجدہ نہ کیتا سجدہ دن چاہ انکار تک کیتا جبریل امین نے کہا کہ میں استاد ہوں لکھا کہ میرا استاد ہی سجدہ نہیں کرنا پہ میں بھی سجدہ نہ کرنا میرا استاد ہی سجدہ نہیں کرنا پہ آدم کو تو میں بھی سجدہ نہ کرنا امام الانبیاء کے غلام جبریل امین نے کہا سونے ہو اس وقت میرا تھوڑا ارادہ پڑا کہ سجدہ میں نہ کرنا لیکن استاد نہیں کرنا میں کیوں کر رہا یہ امام الانبیاء کے غلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی آواز پہنچی جبریل امین کی کرنا ہوتے نہ صدیق اکبر اس ٹائم بڑا آئی نہ میرے پاک مصطفیٰ کی نبوت آئی نہ موسیٰ کی نبوت آئی نہ عیسیٰ روح اللہ کی نبوت آئی نہ سلیمان کی یوسف کی نبوت آئی کیا دیوی نبوت اس وقت کو نہیں اللہ پاک نے آدم کو سجدہ بڑھایا ہے اس ٹائم نبوت سلسلہ جاری تھی بنائی تھی ابھی کوئی نہیں تھی بنائی جاری سلسلہ کوئی نہیں جاری تھی اس ٹائم لیکن سارا نے انکار کیا سارا نے سجدہ کیا شیطان نے انکار کیا جبریل امین جب سر استاد سجدہ نہیں کرتا حالانکہ سر سجدہ نہ کرا یہ گل چلتی چلتی جبریل امین نے غور کیتا صدیق اکبر کی آواز جبریل کے قلب تے پئی فرمایا جبرائیل پچھن ہاتھ سجدہ کر میرا صدیق اکبر ہے پاک محمد مصطفیٰ کا امتی ہو اللہ اس نبی دا امتی ہے سارے انبیاء فخر کرے سو امام ہوتے جن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے نبیوں کی امامت فرمائی کہ سارے نبی نے فخر کیتا بیاسا اس نبی نے کچھ نماز پڑھا قسم سے سر پاسل تھی سارے فرشتہ کا استاد سردار جبریل امین جنتے بھی صدیق اکبر کا احسان صدیق اکبر نے تو آقا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں احسان نہیں کرتا میں ایک فرشتے کو سے طرح پہ لکھنا بھئی ہر گل ہر تو اپنے شیطان کی گل نہ شیطان سے نہیں کرنا تو شیطان کی گل مان کو سے انکار کی نہیں حالانکہ شیطان کی گل نہ مان تو رب الرحمن کی گل مان رب الرحمن کا حکم جو ہے سجدہ کر تو سجدہ کیوں نہیں کرنا سجدہ انکار نہ کر سجدہ ہر حال کر اس وقت جبریل امین سجدہ کیتا میرے پاک امام الانبیاء کی بات آج ایک وقت ولا شہر جبریل امین آ رہے تھے آپ یاد کریں سونے ہو یہ سامنے ابو قحافہ کا بیٹا صدیق اکبر آنے پہ بڑے پاک امین فرمائے ہاں جبریل اس صدیق اکبر ابو قحافہ کا بیٹا ہے تھوانی کیوں پتا تو سب جانتے ہو ہر انسان تو واقف ہو یا کوئی نہ صدیق اکبر کی بارگاہ کے اندر جبریل امین ہاتھ جوڑ کرو آیا کہ سونے ہو یہ اس صدیق کا دنیا جتنا نہ ہو سی اتنی عزت دنیا کی زمین تو نہ ہو سی جتنی عزت رب صلی اللہ نے عرش اعظم پہ بڑھا رکھی سبحان اللہ سبحان اللہ بڑے پاک مصطفیٰ نے فرمایا جبریل ہویا یہ صاحب دنیا کے بظاہر بس اس کو اپنا پیارا یار بنایا انوکھا تے نرالا یار بنایا عرش اعظم تے رب ذو جلال کے یار بنایا سب تے صاحب اگر دنیا سے ذرا عتیق رکھا ہے اس دنیا ذرا صدیق رکھا ہے عبداللہ کے ساتھ نہ رکھے عبد القابہ بھی رکھا ہے سوڑے ہو اس عرش اعظم تے نہ یہ نہ نہیں سبحان اللہ دنیا لنا ہن بھی نہیں حمیر نہ رکھے رب ذو جلال نے حمیر
عرش اعظم تھے عبد الحکیم عنایت ہے عرش اعظم کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہ دنیا میں تسرا رکھے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اگر جڑا بندہ صدیق اکبر کا انکار کرے سی پیار کی محبت میں رکھے سی اور بالکل بٹ پورے قرآن کا انکار کی پہ اے ٹو زیڈ پورے قرآن کریم میں رب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رضی اللہ عنہ ورضوان اللہ کی راضی رب رحمان نے خود بیان فرمایا قرآن کریم اللہ راضی ہے جناب اللہ سعادہ کہا بھی صدیق اکبر نے بڑا ظلم کیا تھا جناب اسا تو ہے دنیا میں بیٹھ زمین پہ بیٹھ کے اپنے گھر کے معاملات سے لے کر نہیں آتے اسا چھٹے ہیں جناب صحابہ کرام دے عمل کرن میں صحابہ کی میں پیار محبت کرن دے یا نہ کرن دے پہلے اپنے معاملات خاطر درست کر یار اپنے اولاد کو سیدھا سبق سکھا صحابہ نے بعد گل کرے کر سکتے تو محبت کی تھی کر نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی سبحان اللہ سبحان اللہ صدیق اکبر کی شان کی بیان کی ہوئی قرآن کریم میں پڑھی تو ہوئے احادیث پاک میں پڑھی دی ہوئے انہاں دی شان میں ترنگوں میں پڑھی دی ہوئے ساری زبان میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی سبحان نہیں اللہ جانتا زمانہ عظمت صدیق دی او پوچھ رسول پاک تو قیمت صدیق دی سبحان اللہ نہیں سبحان جانتا زمانہ عظمت صدیق دی او پوچھ رسول پاک تو او قیمت صدیق دی سبحان اللہ سبحان سب کچھ نثار کیتا اور چھٹی سوئی بنا سب کچھ نثار کیتا چھٹی سوئی بنا پھر بھی نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی سبحان اللہ سبحان او پوچھ رسول پاک تو قیمت صدیق دی سبحان اللہ نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھ رسول پاک تو قیمت صدیق دی سبحان اللہ سبحان اللہ اور امام الانبیاء کے غلام مسجد نبی فجر کی نماز اٹھے گے میرے پاک امام الانبیاء نے فجر کی نماز کو سلام پھیرا آپ نے صحابہ وقت توجہ فرمائی فرمایا صحابہ تھوڑے وچوں کیڑا ہے جڑا روزانہ رکھتے آیا سبحان اللہ نہ روزے دا مہینہ نہ رمضان دا مہینہ نہ شعبان دا مہینہ نہ رجب دا مہینہ امام الانبیاء نے غلاموں کی نبھان کی راکی فجر کی نماز تو بعد امام الانبیاء نے فرمایا صحابہ تھوڑے وچوں کیڑا ہے جڑا روزہ رکھ کے آیا ہوئے امام الانبیاء نے غلاموں فاروق اعظم نے ہاتھ کھڑا کیتا عرض کی آقا نیت کی روزے رکھن دی پر نیت بن بیٹھیا روزہ نہ رکھ سکے میرے امام الانبیاء نے فرمایا عمر فاروق رکنا صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیتا آقا روزہ میں رکھ کے آیا سبحان اللہ آقا روزہ میں رکھ کے آیا صدیق اکبر روندے بیٹھے میرے پاک امام الانبیاء نے فرمایا صدیق رونا کیوں ہے عرض کی آقا حکم تھوڑا ہی نیکی کر کے دسنا کہہ دے سبحان سوڑے اللہ میں نیکی تاکی تھی پچھا تو سائے میں نیکی رضا بیٹھا یا رسول اللہ رو میں اس وسط بیان امام الانبیاء دے غلاموں میرے پاک امام الانبیاء نے فرمایا میرے پیارے صحابہ تھوڑے وچوں کیڑا ہے جڑا مسکین نو کھانا کھلا کے بھی آیا ہوئے امام الانبیاء دے غلاموں فاروق اعظم نے ہاتھ کھڑا کیتا آپ کا ہمارے فجر کی نماز کا ٹائم نماز صبح گھر میں سو کھانا پکے سو آپ بھی کھاسو تے مسکیناں بھی کھڑے سو میرے پاک امام الانبیاء نے فرمایا فاروق اعظم تو ذرا رکنا
میں صحابہ بھی بیٹھے ذرا بھی نہ داری تو جواب سننا اور امام الانبیاء دے غلام صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیتا آقا مسکین نو کھانا میں کھوا کے سبحان اللہ آقا مسکین نو کھانا میں کھوا کے آیا امام الانبیاء دے غلام صدیق روتے بھی بیٹھے عرض کی آقا مسکین نو کھانا میں کھوا کے آیا ارے امام الانبیاء نے تیجا سوال اٹھایا فرمایا صحابہ تواڈے وچ کیڑا ہے جڑا بیمار دی تیمارداری کر کے آیا ہوئے بیمار دا پوچھنا کر کے آیا ہوئے بیمار پوچھی کر کے آیا ہوئے فاروق اعظم نے ہاتھ کھڑا کیتا آقا فجر دی نماز دا ٹائم ہے آنے تو نماز پڑھنی ہے امام الانبیاء دے غلاموں فاروق اعظم نے ہاتھ مار کے اکھاں چوں آنسو جاری آج کی دی سوڑیوں آنے گھر ویسا گھر رکھ کے پوچھنا کہ رسول بیمار تھا امام الانبیاء دے غلاموں گل چلدی پئی صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیتا کار بیمار دی بھی تیمارداری میں کر کے آیا سبحان اللہ سبحان اللہ امام الانبیاء دے غلاموں بڑے پاک نبی مکرم نے فرمایا صدیق روزہ کینے رکھی مسکین نو کھانا کینے کھوایا بیمار دی تیمارداری کینے کی دی سارے در سارا صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑے کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات دا ٹائم ہے میرا بیٹا بھوکا سم گیا اب رات دا ٹائم ہے سویو بیٹا رونے لگے اب کی ابا میں بڑی شدید بھوک لگی ہے میں روٹی چاہیے صدیق اکبر نے فرمایا میں رات میں اپنی بیوی نے اٹھایا بچے واسطے کھانا تیار کروایا کھانا تیار ہو گیا کام جنہیں میرا بیٹا کامن لگا پہلا نوالا پھر منہ چ نہیں پایا دروازے تے دستک ہوئی ہے میں پوچھا من تک کرواؤں دروازے تے آنے والا تو کون ہے صدیق اکبر دی بارگاہ دے اندر سوال کیتا سوال نہیں سونےو میں مسافر غریب کھانا نہیں کھادا ترے دروازے تے گیا ہر صحابی دا جواب ہے صدیق اکبر دا وہ دروازہ ہے یہ ٹکڑا بھوکا خالی نہیں رہتا سبحان اللہ بھوکا بھی رکھ کے رہتا ہے خالی چھوڑیاں روی چھوڑیاں بھر کے رہتا ہے وائن صدیق اکبر سے دروازے تھے وائن سونے تھوڑے دروازے تھے آیا میں خیرات دے چھوڑا ترجی جانے بڑا شدید بھوک لگی امام الانبیاء دے غلاموں صدیق اکبر نے بیٹے دے سامنے کھانا چاہ کے بیٹے نے شدید بھوک لگی ہوئی آئی بیٹے نے پہلا نوالا پھڑنا ہے صدیق نے بیٹے نے سامنے کھانا چاہ کے سوالی کڑے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے کھانا بیٹے نہیں کھانا دیتا وہ کھانا بھی چاہ کے صدیق بڑے سوالی کڑے سونے میں جناب اعلیٰ مسکین کو کھانا کھانا ہے امام الانبیاء دے غلاموں بڑے پاک نبی مکرم نبی محتشم نے فرمایا اے صدیق بیمار کی دعاداری کنے کی تھی بیمار کا پوچھنا کیوں کی تھی ذرا میرے پیارے صحابہ نے ترسا آنا صدیق اکبر زارو قطار روندے بیٹھے میرے پاس امام الانبیاء نے فرمایا صدیق روندہ کیوں ہے روندہ صدیق اکبر نے عرض کی دیا اپنا دلالا صاحب کمالا روندہ اس وجہ تھا نیکی کر کے نسانا کیا نہیں نیکی بھی کی تھی بیٹھا نسیدہ بھی تھوانو بیٹھا امام الانبیاء کے غلام میرے پاک نبی مکرم نے فرمایا میرے پاک محمود مصطفیٰ نے فرمایا صدیق ذرا نسانا بیمار دی بیمار کرسی کی لے کر کے آئے جناب اعلیٰ سانو کا ٹائم نہیں کوئی بیمار تھی کہ سانو کا ٹائم نہیں پوچھنا نہیں کرنا لے رہنے سارا سکا پھر آپ بیمار پہ پوچھنا کرنا لے رہنے آؤ امام الانبیاء دے غلاموں صدیق اکبر روندے بیٹھے دس کی دی سوڑے ہو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کافی دی حالت تھی کہ فجر کی نماز نہیں بیان ہے میں پتہ کروایا کہ شدید بیمار ہے سونے میں سب کو پہلے میں بہت رب سجلال میں دی نماز بھی قبول نہ کرے سی جیسے میں بیمار دی تیمارداری کر کے نا سبحان اللہ امام الانبیاء دے غلاموں فجر کی نماز تو پہلے میں صدیق اکبر نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ نے بیمار پوچھنا کر کے آیا اس کو تریجی ڈال بڑا شدید بخار ہے انہوں نے پوچھنا کر کے آیا طبیعت حال چاہ کے آیا میں نے پاک امام الانبیاء دی بارگاہ نبوت اندر یہ سوال کرنا اس واسطے ضروری ہے عوام کو سامنے ضروری بے شک فرمایا نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی
پوچھ رسول پاک تو قیمت صدیق دی سبحان اللہ صدیق اکبر ہوا اپنا سارا کچھ پاک مصطفیٰ کی ذات کو پاک امام الانبیاء کے غلام سیدہ کے بات آگرہ آخری کا جواز سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک مصطفیٰ کی بارگاہ جاتے ہیں سونے میں نساؤ سار کی دیکھ کے زیادہ کہتے ہیں بڑے پاک مصطفیٰ نے فرمایا حضرت عمر فاروق فرمایا کتنی نیکیاں فرمایا جتنے آسمان کے ستارے ہیں امام الانبیاء کے غلام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام علیہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ نبیہ زکیہ زکیہ صدیقہ کائنات آپ عمر لگی بڑے پاک مصطفیٰ نے فرمایا عائشہ سونے میں اپنے باپ تے فخر ہے میرے باپ کی نیکی زیادہ ہو سکے سونے فاروق اعظم کو جت گئے آسمان کے ستارے کے برابر فاروق اعظم کی نیکی امام الانبیاء کے غلام میرے باپ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سیدہ عائشہ فاروق اعظم کی ساری نیکیاں ایک پاس ہے حتی انتہائی غائب میں آکھا کہ پوری کائنات دے ولیاں دی غوثہ دی ابدال دی نبیاں دی سارے ولی غوث کتب ابدال نبی نا جتنے ولی غوث کتب ابدال ہیں جتنے دنیا کے نیکوکار ہیں صحابہ ہیں تابعین تبع تابعین جتنے بھی انسان کے نیک ہیں پاسے سیدنا صدیق اکبر دیوار کے پاسے سبحان اللہ سبحان اللہ جڑا صدیق عمر نو جڑا زد وچ بکواس کرے سی صدیق عمر نو جڑا زد وچ بکواس کرے سی بادل بھولوں رچنی شکل اون ظالم تھی بن ویسی نہ لیسی حسن حسین متھے نہ نانا علی بھی متھے لیسی او تے منہ تے لگ سر چکیاں خاکی یا جہنم بھیجو لوگ ویسے اللہ تبارک و تعالی سے سارے صدیق پر اللہ تعالی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم پکی سچی سنی بدت عقیدت عطا فرمائے امر بالمعروف نہی عن المنکر زیارت تحسین بسط فکر عطا فرمائے واخر دعوانا